مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا باپ کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ بھلا خداوند ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ جس طرح ہم نے سیکھا کہ مبارک ہے وہ شخص جو آزمائش کے وقت برداشت کرتا ہے اور مقبول ٹھہراتا ہے، اور خدا نے کیا اسے زندگی کا تاج دیتا ہے، کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے جان دینے تک وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ خدا نے اپنی محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے، اور اس کے وعدے کیا ہیں؟ سچے اور برحق ہیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ صرف صبر کے ساتھ انتظار کرنا ہے۔ جنگ کے دن کے لیے گھوڑے تو تیار کیے جاتے ہیں، لیکن فتح یابی خدا کی طرف سے ہوتی ہے۔ پریز دی لارڈ۔ ہم چاہے کچھ بھی ہو جائے، لیکن ہماری جنگ کون لڑتا ہے؟ ہمارا زندہ خداوند خدا ہماری تمام جنگیں لڑتا ہے۔ ہم نے صرف صبر کرنا ہے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں، نہ کسی کی نظروں میں۔ کیوں؟ جب ہم صبر نال آس رکھتے ہیں اپنے خدا پر، تو ہمارا خداوند ہمیں ہر طرح سے بچاتا اور چھڑاتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ آج کا زندہ کلام ہم دیکھیں گے جو یرمیہ نبی کی معرفت، اس کا 29واں باب، اس کی 11 آیات میں لکھا ہے، کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں، خداوند فرماتا ہے، یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں، تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں۔ پاک کلام پڑھ جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا باپ کی تعریف ہو۔ یہ ہے ہمارا خدا جو وعدوں کا سچا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ وہ ہمارے خیالات کو جانتا ہے، وہ ہمیں پرکھتا ہے، وہ ہمیں سمجھتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں بنایا۔ ہمارے خدا نے ہم سے کتنی محبت کی۔ دیکھیں، جب خدا نے دنیا بنائی، ہر چیز بنائی، پرندے جانور بھی ان کے جوڑے جوڑے بنایا، لیکن جب آدم کو بنایا تو آدم کے لیے اس کی مافک کوئی ساتھی نہیں مل رہا تھا، تو خداوند نے کیا کیا؟ خداوند نے اس کی پسلی کو نکالا اور اس سے عورت کو بنایا، اس کا ساتھی اس کے طرح کا بنایا، تاکہ وہ اس کی ہڈیوں میں سے ہڈی تھی اور اس کے گوشت میں سے گوشت تھی۔ پریز دی لارڈ۔ تو یہ ہمارے خداوند کے، جو خدا نے ہم سب سے ایسی محبت کی۔ ہماری ہڈیوں سے گوشت تو اتر سکتا ہے، لیکن ہمارے دلوں سے خداوند یسوع مسیح کی محبت نہیں۔ جب ہم گوشت و خون سے بنائے گئے ہیں، اور خداوند نے اتنی محبت ہم سے کی اور اپنی شبیہ پہ بنایا اور اپنا پاک دم ہم میں پھونک دیا، یہ ہے میرے باپ کی محبت۔ اور پھر ہم سب کے نام اس کی ہتھیلیوں پہ لکھے ہیں۔ وہ ہم سب کو نام سے پکارتا ہے۔ جب ہم خدا کی آواز سنتے ہیں تو خداوند نام کے ساتھ پکارتا ہے، جس طرح کلام میں لکھا ہے کہ خداوند ہم سے باتیں کرتا ہے۔ تو جب ہم خدا کی حضوری میں رہیں گے، اس کے نزدیک رہیں گے، اس کی فرما برداری میں رہیں گے، تو خدا کا کلام کیا کرے گا؟ ہماری زندگی میں کام کرے گا۔ پریز دی لارڈ۔ اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں عمر بھر خداوند کی صرف تعریف کرنی ہے، اور اپنے وجود میں جو خدا نے حکم دیے ہیں ہمیں صرف ماننے ہیں، اور خدا کی کیا کرنی ہے؟ صرف مدر سرائی کرنی ہے، کیونکہ ہمارا خداوند چاہے مشکلیں کتنی بھی ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں خروج 14:14 میں خدا نے کہا ہے، خداوند تمہاری طرف سے جنگ لڑے گا اور تم خاموش رہو گے۔ وہ ہماری جنگ لڑتا ہے، ہمیں اپنی جنگیں کیا اس کے ہاتھ میں دے دینی ہے۔ خدا کے وعدے ہیں کہ وہ ہماری حفاظت کرے گا اور ہمیں اپنی پناہ میں رکھے گا، کیونکہ وہی ہمارا خداوند خدا ہے، وہی ہمارے چھپنے کی جگہ ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اسی طرح یرمیہ 29:12-14 میں ہے کہ تب تم میرا نام لوگے اور مجھ سے دعا کرو گے، اور میں تمہاری سنوں گا، اور تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے، جب پورے دل سے میرے طالب ہوگے، اور میں تم کو مل جاؤں گا۔ خداوند فرماتا ہے مل جاؤں گا۔ جب ہم اپنے خداوند کی طرف نظریں رکھیں گے اور اسے پکاریں گے۔ اسی طرح کلام مقدس یوحنا 14:14 میں، اگر میرے نام سے مجھ سے کچھ چاہو گے تو میں وہی کروں گا۔ اس نے کہا جو بھی تم مانگے گی یا جو تم چاہو گے پورے دل سے مجھے ڈھونڈو گے تو مجھے پا لو گے۔ اور پورے دل سے کیا مطلب؟ کہ ہم جس طرح خروج میں بھی دیکھتے ہیں، پہلے سلاطین میں دیکھتے ہیں کس طرح کے خدا کی عبادت، جب ہم خدا کی حضوری میں آ کے اس کے نام کو پکارتے ہیں تو خدا کا کیا ہے؟ تخت لگ جاتا ہے، خداوند کی حضوری آ جاتی ہے۔ آپ کمرے میں بند ہو جائیں اور خدا کو پکاریں۔ اسی طرح خدا کہتا ہے نا کہ
کہ جب تو مجھے پکارے تو ایک کوٹری میں چلی جا. کوٹری میں کون سی ہے؟ اپنے دل کی کوٹری میں چلے جاؤ اور خداوند کو پکارو تو خداوند ہماری دعاؤں کو سنے گا اور ان کا فی الفور جواب دے گا. پریز دا لارڈ. اسی طرح یرمیہ 33:14 میں ہے کہ دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے کہ وہ نیک بات جو میں نے اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانوں کے حق میں فرمائی ہے پوری کروں گا. خداوند فرماتا ہے کہ میرے خیال تمہارے خیال نہیں اور نہ تمہاری راہیں میری راہیں ہیں، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر میری راہیں تمہاری راہوں سے اور میرے خیال تمہارے خیالوں سے بلند ہے. ہم صرف وہاں تک دیکھ سکتے ہیں جہاں تک ہماری نظر جاتی ہے، لیکن میرا اور آپ کا خدا پلانر خدا ہے. وہ ہم جب پیدا ہوئے اس سے پہلے ہی ہماری ساری پلاننگ بنا کر ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے. اس طرح ہم دیکھتے ہیں واعظ میں کہ آنے کا بھی وقت ہے اور جانے کا بھی وقت ہے. پریز دا لارڈ. پر خداوند استثنا 4:29-30 میں کہ لیکن وہاں بھی اگر تم خداوند اپنے خدا کے طالب ہو تو وہ تجھ کو مل جائے گا، بشرط کہ تم اپنے پورے دل سے اپنی ساری جان سے اسے ڈھونڈو. جب تم مصیبت میں پڑو گے اور یہ سب باتیں تجھ پر گزریں گی تو آخری دنوں میں تو خداوند اپنے خدا کی طرف پھرے گا اور اس کی مانے گا. یہ نہیں ہو کہ جب ہم پر مشکلیں آئیں، تکلیفیں آئیں تو پھر ہم اپنے خدا کی طرف رجوع لائیں. خداوند ہم سب سے محبت کرتا ہے. جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے اسی طرح خداوند ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں ترس کھاتا ہے. خداوند صادقوں سے محبت کرتا ہے اور انہیں کبھی گرنے نہیں دیتا. شرط یہی ہے روز ہم ایک ہی بات سیکھتے ہیں، ہمیں صرف پورے طور پر اپنے اندر کلام کو لینا ہے. دنیا میں مصیبتیں اٹھاتے تو ہوئیں لیکن خاطر جمع رکھو میں دنیا پر غالب آیا ہوں. وہ کہتا ہے میں غالب آیا ہوں، تم بھی غالب آ جاؤ گے. جب ہم خدا کے کلام کو لیتے ہیں، خدا کا کلام جو ہمیں نجات کے لیے دیا جاتا ہے، نجات ہر طرح سے نجات ہے. بیماریوں سے، دکھوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے صرف کلام ہی ہے جو ہمارے لیے نجات ہے. جب تک ہم اس کلام کو اپنے اندر نہیں لیں گے، کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے پہاڑوں کو تو ہٹا دیتا ہے جیسے ہے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں. ہمارا خدا ایسی چیزیں بنا دیتا ہے، ایسا کہہ دیتا ہے کہ وہ ہے ہی نہیں، لیکن وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے. وہ ہمیشہ اس محبت میں جو خدا نے ہم سے کی ہے وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے. ہمیں صرف کلام کی قدرت کو اپنے اندر لینا ہے، خدا کے ان وعدوں پہ کھڑے رہنا ہے جو خدا نے ہم سب کے لیے کیے ہیں. کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ تو نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا. پریز دا لارڈ. اور تم کو مقرر کیا ہے جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے، تاکہ میرے نام سے جو کچھ تم مانگو گے میں تمہیں دوں گا. یہ میرے باپ کی محبت ہے جو اس نے ہم سے کرنی سکھائی ہے. منزل چاہے کتنی ہی اونچی کیوں نہ ہو، راستہ ہمیشہ پاؤں کے نیچے ہی رہتا ہے. ہمیں ویسے ہی چلنا ہے. اور اسی طرح ہمیں کلام پر جو ہمارے خداوند یسوع نے سینچ کر ہمیں سکھایا ہے کہ اس راستے پہ چلنا ہے. ہم نے صرف خدا سے دعا کرنی ہے کہ ہم اسی راستے پہ چلنا چاہتے ہیں جس طرح خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے بنایا ہے. اور وہ ایک ہی راستہ ہے سیدھا جو آسمان کی طرف جاتا ہے. ہم نے صرف خدا سے مدد مانگنی ہے، ہم نے خدا سے قوت مانگنی ہے، کیونکہ آسمان کا خدا وہی ہم کو کامیاب کرے گا اور کوئی کامیاب نہیں کر سکتا. ہمیں آج کے زندہ کلام پر توجہ کرنی ہے. ہم روز کلام سیکھتے ہیں اور یہی چاہتے ہیں اور یہی کرتے ہیں کہ اس پر عمل کریں، کیونکہ خدا ہمیں جانتا ہے، ہمیں پرکھتا ہے، کیونکہ وہ دل و گردوں کو جاننے والا خدا ہے. اور وہ چاہتا ہے وہ کیا کہتا ہے، وہ ہماری سلامتی کو برقرار رکھنا چاہتا ہے. اس کے خیالات ہمارے لیے اچھے ہیں کیونکہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے. اسی لیے وہ ہم سب کو بچانا چاہتا ہے، وہ ہم سب کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، وہ ہم سب کو ابدی زندگی دینا چاہتا ہے. اس کی محبت لازوال ہے. ہمیں اس کی محبت سے کوئی بھی جدا نہیں کر سکتا. ہمیں ہر وقت بلا ناگہ دعا کرنی ہے اور ہر بات میں شکر گزاری کرنی ہے، کیونکہ یسوع مسیح میں ہماری یہی مرضی ہے کہ ہم اسی طرح چلیں، اسی طرح
खुदा बाप की शुक्रगुजारी में रहें। खुदावंद हम सब के लिए हिकमत को, कुदरत को, ताकत को मांगते हैं बाप जी। हर घर के खित्ते भरे रहें, कभी कमी कमज़ोरी ना हो। जबकि वक्त बहुत बुरा है उन बहन भाइयों के लिए जिन्हें सताया जा रहा है, लेकिन खुदा का कलाम कहता है वो मुबारक हैं। हम उन तमाम मुबारक बहन भाइयों के लिए हाथों को बुलंद करके उनके लिए खुदाम जी इत्मीनान को, तसल्ली को, सब्र को मांगते हैं, ताकि खुदाम वो आपके कलाम के मुताबिक कायम रहें और ज़िंदगी का ताज पहने। खुदाम उन सब के लिए आपकी बाढ़ को मांगते हैं, आपकी कुदरत को मांग लेते हैं, आपकी पाक कुव्वत को मांग लेते हैं, आपकी पनाह को मान लेते हैं, आपके पाक हाथों को मांग लेते हैं कि सबकी हिफाजत करें। तमाम घरों के खित्ते भरे रहें, जहाँ कहीं भी आज कमी कमज़ोरी है यीशु के नाम से दूर हो जाए। तमाम घरों में खुदाम जी आपकी नजात को मांगती हूँ, हर ज़िंदगी में नजात को मांगती हूँ। खुदा बाप सब के लिए खुदाम जी जितने भी आज हॉस्पिटल या घरों में बीमार उन सब के लिए शिफा को मांगते हैं, क्योंकि आप शाफी हो और सिर्फ आप ही शिफा दे सकते हैं यीशु के नाम से। आमीन। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ रहेगी और हम हमेशा खुदा के घर में सुकूनत करेंगे। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू।